قل الروح من امر ربی، ختم ہوگی بات. یعنی روح تمہاری سمجھ سے بالاتر ہے، تمہارے عالم کی نہیں، عالم امر کی چیز، بات ختم ہو گئی. لیکن ہم جو انسانوں نے بحث کی ہوئی ہے، جو روح کو نہیں مانتے وہ بھی بہت ہیں، جو روح کو مانتے ہیں اور جیسا مانتے ہیں مجھے تو لگتا ہے اس سے تو وہی اچھے ہیں جو نہیں مانتے. در اہل بیت سے دور ہو کر جو روح کو مانتے ہیں وہ روح کو نہ ماننے والے ان سے اچھے ہیں. اور اس مجلس کی شان بھی نہیں سمجھتا میں ان کے اقوال نقل کروں وہ جو روح کو سمجھتے ہیں. یہ روح کے ہونے پر جو دلائل ہیں، سب سے پہلے جو کل بھی میں نے آپ کو عرض کیا، آپ کو پتہ ہے میں ہوں، آپ ہیں، آپ میں، یہ جو ہم ہمیشہ میں کہتے ہیں، یہ ایک چیز ہے، ایک حقیقت ہے اور ایک بسیط حقیقت ہے. یہ مادی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں آثار مادہ نہیں ہے، اس میں مٹیریل جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ اس میں نہیں. مٹیریل تقسیم ہو سکتا ہے، تغییر ہو سکتا ہے، چینج ہو سکتا ہے، میں تبدیل نہیں ہوتا. میں وہی ہوں، میں بچپن میں بھی وہی میں تھا، ابھی بھی وہی میں ہوں، بڑھاپے میں بھی وہی میں رہوں گا. اور یہ جو میں کہتا ہوں، یہ اس سے میں غافل نہیں ہو سکتا. میں اپنے ہاتھ سے غافل ہو سکتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے بھی غافل ہو سکتا ہوں، میں اپنے پاؤں سے بھی غافل ہو سکتا ہوں، لیکن میں اپنے وجود سے، اپنے میں سے غافل نہیں ہو سکتا، اپنی خودی سے غافل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک چیز ہے جو مٹیریل نہیں. اگر مٹیریل ہوتی تو پھر میں غافل ہو سکتا. اس سے جو میں غافل نہیں ہو سکتا ہوں، میں جو کلیات کو درک کر رہا ہوں، میں جو یونیورسلز کو درک کر رہا ہوں، یہ پرسپشن میری اس لیے ہے کہ میں ایک مجرد موجود ہوں. آپ سامنے ہوتے ہیں، میری بیٹیاں، مائیں، بہنیں سامنے نہیں ہوتی ہیں، لیکن مجھے اس بات کا بہت سی جگہوں پہ یہ ادراک ہوا ہے کہ خواتین ان ابحاث کو بہت بہتر سمجھتی. اب صرف تعلیم میں، دنیاوی تعلیم میں بھی خواتین مردوں سے آگے نکل گئی، ساری پوزیشنیں بھی میری بیٹیاں جیتتی ہیں. دین میں بھی الحمدللہ وہ بہت آگے. مادی لوگ کیا کہتے ہیں پھر، یہ دلیلیں بہت زیادہ ہیں، ہم اس بہت زیادہ اس میں نہیں جائیں گے. پھر ہم اپنے اخلاق اہل بیت کی طرف آئیں گے کہ یہ تو صرف مقدمہ ہے، اور مقدمے کے طور پر ان ابحاث کو میں پیش کر رہا ہوں.